وصدق رسوله النبی الکریم۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، میں آج آپ حضرات کے سامنے دعا کے موضوع پہ چند معروضات عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی اور اس کے بعد آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، پھر اس کے بعد دعا کی قبولیت کے لیے شرائط کیا ہیں، اور نمبر 3 دعا کرنے کے آداب کیا ہیں۔ نمبر 4 میری گفتگو میں یہ بات بھی آئے گی کہ کون سے ایسے اوقات ہیں کہ جن اوقات میں دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 5 میں آپ کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کے آج تک جو مختلف ادوار میں امت کے لوگوں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں فرمائی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو کیسے قبول فرمایا، اور اللہ نے ان دعاؤں کی برکت سے انہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، چند واقعات میں آپ کے سامنے دعا کی قبولیت کے حوالے سے ذکر کروں گا، جو اس بات کی دلیل ہوں گے کہ اگر انسان درست انداز میں دعا مانگے، شرائط کے ساتھ دعا مانگے، آداب کا خیال رکھتے ہوئے دعا مانگے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ رب العالمین پھر انسان کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ میں اور فرامین میں کئی مواقع پر دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی جیسے انسان کے جسم میں مغز ہوتا ہے اور یہ مغز انسان کا اصل ہے، یہ بھیجا اور مغز اگر دماغ سے نکل جائے تو انسان کا دماغ وہ خراب ہو جاتا ہے، انسان پھر انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کے اندر جو روح پیدا ہوتی ہے، عبادت کی قبول ہونے کا جو ایک وہ امید اللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، وہ دعا کی برکت سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے دعا کو اسلام میں ایک بڑی اہمیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود بھی اس دعا کی ترغیب دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دی کہ امت ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگے۔ یہاں یہ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انسان کی ایک فطرت کو بیان کیا کہ جب یہ انسان پریشان ہوتا ہے تو اس وقت بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس انسان پہ حالات درست فرما دیتے ہیں تو پھر یہ انسان اللہ رب العالمین سے ایسے بے نیاز ہو جاتا ہے گویا اسے کبھی کوئی مصیبت آئی نہیں تھی۔ تو لہٰذا یہ فطرت نہیں ہونی چاہیے کہ جب اچھے حالات ہوں تو اللہ کو انسان بھول جائے، اور جب حالات برے ہوں تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ بھی بڑی غنیمت کی بات ہے کہ اگر کسی برے حالت میں اور برے حالات میں کوئی اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو یہ بھی بڑی ہی غنیمت کی بات ہے آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر۔ حالانکہ اب عموماً طور پہ بات یہ ہے کہ جب انسان پہ برے حالات آتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف جانے کی بجائے وہ مخلوقات کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اور جب سب سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے پھر یا تو اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے یا اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر اور شرک شروع کر دیتا ہے کہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں نعوذ باللہ وہ مجھ پہ ہی ہیں، باقی سارے دنیا کے لوگ تو سکون سے رہ رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے برے حالات ہوں تب بھی اللہ رب العالمین سے ہی مانگے، اچھے حالات ہوں پھر بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہی رہے، اس لیے کہ دنیا میں کبھی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب مجھے اللہ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان 24 گھنٹے ساری زندگی، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن،
اور سال کے 12 مہینے اللہ رب العالمین کا محتاج ہی ہے، اسے کچھ نہ کچھ ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے ہر لمحہ۔ اس لیے ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کی عادت بنائے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کو نقل کیا کہ جب کسی انسان کا جوتی کا تسمہ کوئی ٹوٹ جائے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جوتی کا تسمہ بھی اللہ رب العالمین سے ہی مانگے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی عادت ہونی چاہیے اللہ سے مانگنے کی۔ دیکھیں دنیا کے جو لوگ ہیں وہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے ہاں پہلی مرتبہ کوئی چیز مانگنے جائیں وہ خوشی سے آپ کو دے دے گا، دوسری مرتبہ جائیں تو تھوڑی کم خوشی ہوگی، تیسری مرتبہ جائیں تو شاید دے ہی نہ، یا اگر دے دے تو اس کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہوں گے، چوتھی مرتبہ جائیں تو شاید اگر کوئی لحاظ نہ رکھنے والا انسان ہو، مرد یا خاتون، وہ آپ کو دو چار باتیں بھی سنا دیں گے کہ یار تم دنیا میں مانگتے ہی رہتے ہو، بھیکاری کا تم نے ایک انداز بنا رکھا ہے، ہمیشہ مانگنا اچھی بات نہیں ہے، جاؤ محنت مزدوری کرو۔ لیکن رب العالمین کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اللہ رب العالمین سے جب انسان نہیں مانگتا تو رب العالمین ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب انسان اللہ رب العالمین سے مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اتنے خوش ہوتے ہیں کہ پھر اس کے لیے اپنے ساری نعمتوں کے خزانوں کو اللہ رب العالمین کھول دیتے ہیں، اور پھر یہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج بنیادی طور پہ جو ہماری محرومی کی وجہ ہے، ہماری بیماریاں، پریشانیاں، مختلف عذاب، مہنگائی اور ظالم حکمران اور دیگر جو عذاب اللہ کے ہم پہ مسلط ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج امت نے اللہ سے تعلق توڑ دیا ہے۔ آج امت اول تو نماز ہی نہیں پڑھتی، عبادات ہی نہیں کرتی، اور اگر عبادات کی توفیق ہو بھی جائے تو وہ ایسی بے روح قسم کی عبادات ہوتی ہیں کہ نہ ان کے بعد دعا کا اہتمام ہوتا ہے، نہ رات کو اٹھنے کا اہتمام ہے، نہ دن کو رب العالمین سے مانگنے کا اہتمام ہے۔ تو پھر امت اللہ رب العالمین سے جب مانگے گی نہیں تو رب العالمین تو بے نیاز ذات ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انتم الفقراء، کہ تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ رب العالمین تو غنی ہے، اللہ بے نیاز ذات ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ بن مانگے تمہیں پھر دے۔ حالانکہ وہ بن مانگے بھی ہمیں بہت سی نعمتیں دے رہا ہے، لیکن اگر ہم اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو رب العالمین ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ سب سے پہلی اپنی گفتگو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انسان دعا کرے تو اس انداز سے کرے کہ دعا کی چند شرائط ہیں، ان تمام شرائط کو پورا اور مکمل کرے۔ دعا کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ جو انسان گناہوں میں لت پت ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تو کافر کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین مشرک کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے، کسی گنہگار، فاسق، فاجر، شرابی کی بھی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس کی پکار کو بھی سن لیتا ہے۔ لیکن اللہ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے، یہ اللہ کا فضل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ رب العالمین کسی گنہگار، فاسق، فاجر کی دعا کو اس انداز سے قبول نہیں کرتا جتنا جلدی متقی اور پرہیزگار انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 2، حرام سے بچنے کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جس انسان کا کھانا پینا حرام ہو، جس انسان کا رہن سہن حرام کا ہو، جس انسان کے لباس حرام کا ہو، رب العالمین اس انسان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ابواب الدعوات میں امام ترمذی رحمہ اللہ متوفی سن 279 ہجری نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں یہ روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص پراگندہ حال ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے؟ ملبسہ حرام، مشربہ حرام، ومأکلہ حرام، فأنا یستجاب لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اس کا کھانا اور پینا حرام کا ہے، اس کا رہن سہن حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسی دعائیں کہاں سے قبول کرے؟ اس لیے انسان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں حرام سے بچنے کا خوب اہتمام ہو۔
حرام کا ایک لقمہ بھی انسان کے پیٹ میں اگر چلا گیا تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز اور دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو اس بات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں حرام کا کوئی لقمہ اس کے پیٹ میں نہ جائے۔ تو میں نے دوسری بات یہ عرض کی کہ حرام سے بچنے کا اہتمام ہو، تو یہ دو بنیادی شرائط ہیں دعا کی قبولیت کے لیے، ورنہ عموماً دعا جو قبول نہیں ہوتی انہی دو وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ نمبر ایک، ہم گناہوں کا اہتمام بہت کرتے ہیں، گناہوں میں اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں، اور نمبر دو، کھانے پینے میں ہم حرام کی تمیز نہیں کرتے، حلال کی تمیز نہیں کرتے، اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میری گفتگو کے دوسرے حصے میں یہ بات ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں۔ دعا کے آداب دیکھیں، اللہ رب العالمین تو بے نیاز ذات ہے، وہ کبھی کسی غافل دل کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ جیسے ایک شخص تھا، وہ ساری زندگی ساری زندگی جو ہے وہ صنم صنم کہتا رہا، اس کے بت کا نام صنم تھا۔ غلطی سے ایک مرتبہ صمد اس کے زبان سے نکل گیا، اللہ رب العالمین کو جوش آیا، آپ کی رحمت کو جوش آیا، تمام فرشتوں کو آپ نے حکم دیا، جاؤ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، ذرا اس سے پوچھو تو صحیح اس نے مجھے کیوں پکارا ہے۔ تو دیکھیں رب العالمین کی ساری زندگی وہ نافرمانیاں کرتا رہا، ساری زندگی اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، ایک مرتبہ وہ بھی غلطی سے اس کی زبان سے صمد یعنی اللہ کا نام نکل گیا، تو رب العالمین نے فرشتوں کو اس کی طرف بھیجا کہ دیکھو میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ پھر وہ یہی واقعہ اس شخص کے ایمان کی وجہ بھی بنا، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا، اس نے شرک سے توبہ بھی کی۔ تو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کبھی غافل انسان کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے کیا آداب ہونے چاہیے جو دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ باوضو انسان دعا کرے، انسان وضو کی حالت میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگے۔ نمبر دو، قبلہ رخ ہو کے دو زانو بیٹھ کے وہ اللہ رب العالمین سے مانگے۔ نمبر تین، جب دعا مانگے تو دل کی ساری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہونی چاہیے، زبان سے جو وہ مانگ رہا ہے دل اس کا اقرار بھی کرے، اور دل اس کو سمجھ بھی رہا ہو، دماغ اس کی گواہی بھی دے رہا ہو۔ یہ انسان دعا کے لیے اس ادب کا اگر اہتمام کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ نمبر چار یہ ہے کہ دعا کے لیے عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو انتہائی گنہگار سمجھے، اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خطا کار ترین انسان سمجھے، اور اللہ رب العالمین کو دنیا میں تمام بادشاہوں سے بڑا بادشاہ سمجھ کے، سب سے بڑا رحمان الرحیم سمجھ کے اللہ کی رحمت پہ نظر کرے، اللہ رب العالمین کے لامحدود خزانوں پہ نظر کرے، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ انسان گناہوں سے بچنے والا ہوا اور حرام سے بچنے کا اہتمام کرنے والا ہوا، رب العالمین اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ نمبر 5، اس بات کا اہتمام کرے کہ دعا آہستہ آواز سے کرے۔ قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارکہ میں دعا کے دو صفات ہیں، تضرعا و خفیہ، اور ایک روایت میں وخیفہ کا لفظ ہے کہ عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آواز سے انسان دعا کرے۔ تو میں نے عاجزی کا اظہار کر دیا ہے، آہستہ آواز سے انسان دعا کرے، یعنی دعا اونچی اونچی آواز میں نہ کرے بلکہ آہستہ آواز سے دل میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین تو سینوں کے بید بھی جاننے والا ہے، وہ آپ کی آہستہ آواز کو سن لے گا، اسے اونچا سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آہستہ آواز سے دعا کریں۔ نمبر 6 یہ ہے کہ انسان اپنی دعا کو کم از کم 3 مرتبہ دہرائے، یہ ایک دعا کرنے کا سنت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو آپ اس دعا کو 3 مرتبہ کریں، یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب 3 مرتبہ ایک بات اپنی زبان سے کرتا ہے تو پھر دل اور دماغ اس بات کو اپنے اندر بٹھا لیتا ہے، تو پھر جب دل سے انسان رب العالمین سے مانگ رہا ہوتا ہے، صرف زبان سے الفاظ کو پڑھ نہیں رہا ہوتا، تو پھر اللہ رب العالمین دل کی دعا کو ضرور سن لیتے ہیں۔ اس لیے ان تمام آداب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک ادب اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا کرتے وقت انسان اپنا ذہن میں یہ بات رکھے کہ میں رب العالمین سے جو مانگ رہا ہوں اللہ رب العالمین مجھے ضرور عطا کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد انسان اپنے دل میں کبھی یہ خیال نہ لائے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے دعا مانگی
اور دعا مانگنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا یا اس نے خیال لایا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی یا نہیں، تو اس انسان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ دعا مانگیں کہ میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں، دل سے جو چیز مانگ رہا ہوں، رب العالمین اسے سن رہے ہیں، مجھ سے زیادہ رب العالمین ان باتوں کو سن رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ضرور بے ضرور مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ اسے ضرور قبول فرما کے میرے لیے جو بہتر ہوگا وہ اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دعا کا ادب ہے۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ بسا اوقات انسان ایک دعا مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، لیکن چونکہ انسان تو کم علم ہے، کم فہم ہے، مستقبل کے حالات سے واقف نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے۔ رب العالمین جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے مستقبل میں نقصان دہ ہوگی، اللہ اس کو وہ چیز عطا نہیں فرماتے۔ تو پھر انسان کو جب وہ چیز ملتی نہیں تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسے لوگوں کے لیے حدیث مبارکہ میں بڑی تسلی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور رب العالمین جب انہیں بدلہ دیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ، ہم نے دنیا میں اتنی نیکیاں تو نہیں کی، یہ تو اتنا زیادہ بدلہ آپ نے ہمیں دے دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے، یہ دنیا میں تمہاری وہ دعاؤں کا بدلہ ہے جو دعائیں تم نے مانگی اور میں نے وہ تمہیں دنیا میں نہیں دی، میں نے تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر کے انہیں رکھا تھا، آج ان دعاؤں کا بدلہ تمہیں میں دے رہا ہوں۔ انسان اس موقع پہ یہ سوچے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اللہ رب العالمین ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے آج دے دے۔ تو حدیث مبارکہ میں ایک یہ بات بھی ہے کہ انسان کی دعا کی قبولیت کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، کبھی تو اللہ رب العالمین اسے وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ نمبر دو، کبھی اللہ رب العالمین اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کا بدلہ آخرت میں اس انسان کو دیں گے۔ اور نمبر تین صورت یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا میں آنے والی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی اچانک جو آفت ہے، اللہ اسے ٹال دیتے ہیں۔ اگرچہ اسے وہ چیز تو نہیں ملتی جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین اسے وہ چیز عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دعا کے آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب حدیث مبارکہ میں چند ایسے اوقات کی فضیلت ہے کہ اگر انسان اس موقع پہ دعا کرے تو یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے۔ نمبر ایک، فرض نماز کے بعد انسان اگر دعا مانگے تو فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے ہاں یہ قبولیت کے زیادہ لائق اور مناسب ہوتی ہے۔ نمبر دو، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد جب انسان دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین ایسی دعاؤں کو بھی جلد قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر تین، جب کوئی مرد جمعے کی نماز پڑھنے جائے تو جمعے کے دو خطبوں کے درمیان جب امام صاحب بیٹھتے ہیں، اس موقع پہ بھی یہ جمعے کی ایک گھڑی ہے کہ جس میں بعض روایات میں ہے اور پھر محدثین نے اس گھڑی کو ذکر کیا کہ اس گھڑی سے مراد یہ وقت ہوتا ہے کہ جب امام دو خطبوں کے درمیان بیٹھے، اس موقع پہ اگر دل سے انسان کوئی دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر چار، سحری کے اوقات میں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو بڑے جلدی قبول فرماتے ہیں۔ نمبر پانچ، افطاری کے وقت جب انسان افطاری کے لیے بیٹھتا ہے تو سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے اللہ رب العالمین اس افطاری کے وقت کی برکت سے بھی انسان کی دعاؤں کو بڑا قبول فرماتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ تہجد کے وقت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا، حل من مستشفع، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی علم کو حاصل کرنے والا، ہے کوئی قرضوں کے بوجھ کو اتروانے والا، ہے کوئی بیماریوں کو ختم کروانے والا۔ رب العالمین کی طرف سے یہ صدا لگتی ہے تو اللہ رب العالمین کے جو بندے اس موقع پہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا جو اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو بڑی تیز اور جلدی قبول فرما لیتے ہیں۔ اس طریقے سے بعض لوگوں کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں دوسروں کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں یہ ایک طریقہ بھی ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے تو یہ دعا بھی بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی انسان کو ضرورت ہے، وہ مقروض ہے، اس پہ قرضہ ہے اور وہ چاہتا ہے یا اللہ میرا قرضہ ختم ہو جائے، اس کا کوئی دوسرا بھائی بھی مقروض ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ سے یوں دعا مانگے کہ یا اللہ میرا قرضہ ختم فرما دے،
اس طرح بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرے، یا اللہ فلاں کا قرضہ ختم فرما دے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا ہوتی ہے اپنے بھائی کی، دوسرے بھائی کے لیے غیر موجودگی میں، اس کی غائبانہ حالت میں جو دعا ہوتی ہے، یہ اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب اس کا قرضہ ختم ہوگا یا نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس دعا کرنے والے کا قرضہ اللہ رب العالمین ضرور اتار دیں گے۔ اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دعا کا خوب اہتمام کرے۔ اس طریقے سے والدین کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں اپنی اولاد کے حق میں، اس لیے بات بات میں اپنی اولاد کو دعا دینے کی عادت ہونی چاہیے۔ اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے ان کی کسی غلطی کی وجہ سے۔ والدین کی دعائیں بھی بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں، بد دعائیں بھی بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے استاد کی دعا شاگرد کے لیے یہ بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ مسافر کی دعا سفر میں قبول ہوتی ہے، مریض کی دعا بیماری کی حالت میں قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ تمام واقعات ہیں، وہ تمام جگہ ہیں، اور یہ وہ تمام اوقات ہیں کہ جن میں دعاؤں کی قبولیت کا ذکر حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس لیے انسان کوشش اس بات کی کرے کہ ان مواقع پہ دعا کا خوب اہتمام کرے۔ اب میں آپ کے سامنے چند واقعات نقل کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان شرائط کے ساتھ دعائیں مانگی اور ان آداب کا خیال کرتے ہوئے دعائیں مانگی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو کیسے قبول فرمایا۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو بھی اللہ رب العالمین نے بہت جلدی قبول فرمایا ہے۔ بدر کا موقع تھا، یہ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ تھی، اور یہ اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس جنگ میں مسلمان صحابہ کرام 313 کی تعداد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیے، اور دشمن کی تعداد، مشرکین عرب کی تعداد 1000 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسمہ پرسی کی حالت میں تھے، نہ آپ کے پاس ہتھیار تھے اس موقع پہ، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، آپ کی تعداد بھی انتہائی قلیل تھی۔ غریب صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، فقر و فاقے کے شکار صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ جس دن آپ بدر کے میدان میں پہنچے اور آپ نے پڑاؤ ڈالا، رات آپ نے وہاں گزاری، اگلے دن صبح مشرکین کے ساتھ جنگ ہونا تھی۔ اس دور میں رات کو جنگیں نہیں ہوتی تھیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ سن 256 ہجری کی کتاب صحیح بخاری، اس کی دوسری جلد میں جہاں مغازی کا عنوان ہے بدر کے تحت، وہاں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات اللہ رب العالمین کے سامنے اس انداز سے دعا مانگی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوا، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے کندھے مبارک پہ ایک چادر تھی، دعا کی کثرت کی وجہ سے وہ چادر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے نیچے اتر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بڑا اللہ رب العالمین سے مانگ لیا ہے، اللہ رب العالمین سے آپ نے بہت عاجزی اور انکساری سے دعا مانگی ہے، اللہ ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، یا اللہ یہ 313 نہتے صحابہ کرام کی کل جماعت میں آپ کے سامنے میدان میں لے کے آ گیا ہوں، یا اللہ دشمن کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ اگر تو نے دشمن کے مقابلے میں فتح عطا نہ فرمائی اور یہ سارے لوگ شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ ہمیں شکست نہیں بلکہ ہمیں فتح عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی دعا کا یہ اثر تھا کہ اگلے دن اللہ رب العالمین نے 3000 فرشتوں کی امداد بھیجی۔ ایک روایت میں قرآن مجید میں ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے 5000 فرشتے بھیجے۔ یہ 3000 یا 5000 فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی امداد کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدد کی، مشرکین کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ 313 صحابہ کرام 1000 کے لشکر پہ غالب آ گئے۔ تو یہ ساری جو برکات تھیں یہ دعا کی وجہ سے تھیں۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان اپنی زندگی میں دعا کا اہتمام ضرور کرے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی دعائیں بڑی دی ہیں، اور انہی دعاؤں کا اثر تھا
کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان بھی اللہ رب العالمین کے اس پیارے دین اسلام میں داخل ہوئے۔ علامہ ابن الاسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ایک واقعہ نقل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت کی طرف آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں ہم ان کی گردن اڑا دیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس لیے جملہ ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کی کایا پلٹ چکی تھی، اس سے پہلے اپنی بہن سے ملاقات کر کے آئے جو کہ مسلمان ہو چکی تھی، ان کا نام فاطمہ تھا۔ وہیں پہ آپ نے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت سنی جن کا اثر آپ کے دل پہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، فرمایا یا رسول اللہ اب میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیجئے اور مجھے اسلام کے دامن سے وابستہ کر دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو سبب بنا تھا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا واقعہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں نقل کیا کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، یعنی وہ ان کی خالہ تھیں، تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہ بھانجے تھے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ تشریف فرما تھے، یعنی اپنی خالہ کے گھر گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھے۔ آپ نے دیکھا کہ کسی نے لوٹے میں پانی بھر کے اور مسواک تازہ صاف کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بھی اور جانماز بچھا کر کے رکھی ہے۔ آپ بڑے خوش ہوئے یہ تمام باتیں دیکھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، نماز تہجد ادا فرمائی۔ بعد میں آپ نے فرمایا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے کہ ذرا یہ بتائیے کہ یہ خدمت کس نے سر انجام دی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے بھانجے اور آپ کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ خدمت سر انجام دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس خدمت سے بڑے خوش ہوئے اور آپ نے انہیں بلایا، فرمایا ابن عباس مانگو کیا مانگتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ خود ہی اپنی طرف سے جو دعائیں دینا چاہیں وہ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنی کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ تو آج حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے کہ حضرات صحابہ کرام میں بہت چھوٹی عمر کے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اگر آج قرآن کی کسی آیت کی تفسیر آپ نے دیکھنی ہو اس کے لیے جو بنیاد اور ماخذ ہوں گے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ اس لیے ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا تھا صحابہ کرام کے دور میں کہ یہ قرآن کے ترجمان ہیں۔ جب صحابہ کرام کو قرآن کی کسی آیت کے بارے میں تحقیق کرنی ہوتی تھی یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جایا کرتے تھے اور قرآن کی آیت کے مطلب سمجھا کرتے تھے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ جس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرمایا۔ نمبر 3، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 256 ہجری ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شاید کوئی مسلمان ایسا ہو جو واقف نہ ہو، اور شاید کوئی گھر ایسا ہو کہ جس میں صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیث کی موجود نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے آپ سے حدیث کا اتنا بڑا اونچا کام لیا کہ اللہ رب العالمین نے چھوٹی عمر میں 10 سال کی عمر میں آپ کو حافظ الحدیث بنا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کو اللہ رب العالمین نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ پھر علماء نے بعد میں ایک جملہ کہا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت ادیم السما، کہ آسمان کی چھت کے نیچے اللہ رب العالمین کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ سر انجام دی۔ 7000 روایات آپ نے اپنی بخاری شریف میں نقل کی ہیں مقررات کے ساتھ، ورنہ 2500 کے قریب روایات آپ کی بنتی ہیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے استخارہ کیا، اور پھر باوضو ہو کے خوشبو لگا کے رات کو چاند کی روشنی میں بیٹھ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے بیٹھ کے آپ نے اپنی صحیح بخاری کو اس اخلاص کے ساتھ لکھا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے قبولیت عطا فرمائی۔ لیکن ان تمام عزتوں کے پیچھے، ان تمام خدمتوں کے پیچھے، ان تمام علم کی قربانیوں کے پیچھے اگر آپ غور کریں گے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو سربلندی ہے وہ بھی دعا کی برکت سے ہے، اور ان کے پیچھے دعا تھی ان کی والدہ کی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، یعنی یہ پیدائشی نابینا تھے۔ ان کی والدہ نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا نابینا ہے، بڑی پریشان ہوئیں، طبیبوں کے پاس لے کے گئیں، ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئیں، لیکن کوئی فرق نہ ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بڑی پریشان ہوئیں کہ یا اللہ، میں نے یہ بیٹا تو اس لیے آپ سے مانگا تھا کہ آپ مجھے بیٹا دیں گے، میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اسلام کی آبیاری یہ میرا بیٹا کرے گا، نبی کی حدیث کی خدمت کرے گا، لیکن یہ میرا بیٹا تو نابینا ہے، یہ علم کیسے حاصل کرے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رات کو تہجد کے وقت اٹھیں، رو رو کے اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں مانگنے لگیں، اپنی چادر کو اللہ کے سامنے پھیلایا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو دعا عطا فرما، میرے بیٹے کو بینائی عطا فرما دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے دعا مکمل کی، آپ کی آنکھ لگی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بخاری کی ماں کیوں پریشان ہو؟ فرمایا کہ میرے بیٹے بخاری کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، میں نے تو یہ دعا مانگ کے اللہ سے لیا ہے کہ اسے دین کے لیے وقف کروں گی، لیکن میرے بچے کی آنکھیں ہی نابینا ہیں، یہ بینائی سے محروم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایک کپڑا دیا، اپنی ایک چادر مبارک دی، اور فرمایا کہ جب صبح ہو تو اٹھ کے اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل البخاری کی آنکھوں پہ ملو، اللہ رب العالمین اس کی آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جب بیدار ہوئیں، حقیقت میں وہ چادر ان کے ہاتھ میں تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کے پاس لے کے جا کے ان کے چہرے پہ ملا، اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کی برکت سے، ابراہیم علیہ السلام کی معجزے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پھر آنکھیں عطا فرمائی۔ پھر یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو خود تو نابینا پیدا ہوئے تھے لیکن پھر ساری امت کو راستہ دکھانے والے بنے کہ نبی کی حدیث میں انہیں امام کی حیثیت حاصل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی نامکمل ہے۔ پھر آگے 6 سال کی عمر جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی تو امام بخاری دوبارہ نابینا ہوئے، لیکن دوبارہ ان کی والدہ کی دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے پھر انہیں ایسی آنکھیں عطا فرمائی، ایسی روشنی عطا فرمائی، پھر یہ دنیا کے اندھوں کو روشنی دکھانے والے بنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان جب دنیا میں دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے جو کہ ڈاکٹر نور محمد صاحب کی کتاب ہے میرے مشاہدات زندگی، اور اس طریقے سے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکات العالی، اللہ حضرت کی زندگی دراز فرمائے، ان کی کتاب ہے قبولیت دعا کے سنہری واقعات۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی ماں تھی، یہ اس کا واقعہ ہے۔ یہاں کراچی میں ایک بہت بڑے دماغ کے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے جنہیں نیورو سرجن کہا جاتا ہے، دماغ کے ڈاکٹر تھے۔ ان کی اس زمانے میں، یہ سن 70 کی دہائی کا واقعہ ہے، اس زمانے میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب پورے پاکستان میں صرف ایک ہی دماغ کے ڈاکٹر تھے۔ پاکستان میں کہیں بھی کسی کو ضرورت پڑتی مہینوں پہلے ان سے ٹائم لینا پڑتا تھا، اور پھر وہ اس جگہ پہنچتے تھے اور علاج کرتے تھے۔ تو یہ کراچی سے روانہ ہوئے، اسلام آباد میں ان کا ایک مریض تھا، اس کی اپوائنٹمنٹ تھی اسلام آباد میں، ایک مریض تھا، یہ اس کے علاج کے لیے روانہ ہوئے یہاں سے۔ راستے میں جب پنجاب کے ایک دیہات سے گزر رہے تھے، موسم اتنا شدید خراب ہوا کہ ان کا ایک ذاتی ہیلی پیڈ، جس طرح ہیلی کاپٹر نما ایک جہاز تھا، تو اتنا موسم خراب ہوا کہ پائلٹ نے کہا کہ سر ہم آگے سفر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے بڑی شدید بارش ہے، موسم بڑا خراب ہے، تو ہم آگے سفر نہیں کر سکتے، ہمیں یہیں جہاز کو نیچے اتارنا ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بڑے نیک انسان تھے، انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ جہاز کو نیچے اتاریں، اگر کوئی راستہ آپ کو ملتا ہے۔ فرمایا ہمیں نیچے کچھ روشنی نظر آئی ایک جگہ پہ، ہم نے جہاز کو وہاں مناسب جگہ سمجھ کے اتارا،
اور پھر اب ہم یہ سوچنے لگے کہ رات کو اب ہم یہاں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں کہ یہاں رات گزار سکیں۔ ہم نے بڑا غور و فکر کیا، قریب میں کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن دور ایک لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی۔ ہم اس لائٹ کی روشنی میں چلنے لگے، اپنے جہاز کو ہم نے بند کیا اور پھر ہم اس روشنی کی سمت چلے۔ ہم نے جا کے دروازے پہ دستک دی، ایک گھر تھا، تو دروازے پہ جب دستک ہوئی تو ایک بوڑھی اماں اندر سے نکلی۔ ہم نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، کراچی سے آیا ہوں، یہ میرے اسسٹنٹ ہیں، لیکن ہوا یہ کہ راستے میں موسم خراب ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم آگے سفر نہیں کر سکتے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو رات ہمیں اپنے گھر میں گزارنے کی اجازت دے دیں۔ اور بوڑھی اماں بڑی خدا ترس قسم کی تھی، پہلے دور کے اندر ویسے بھی خیر غالب تھی، لوگ مہمانوں کا اکرام کیا کرتے تھے۔ اس بوڑھی اماں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب وہاں بیٹھے، ان کے اسسٹنٹ بھی ایک کمرے میں انہیں بٹھا دیا گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو بوڑھی اماں ہے یہ کبھی تھوڑی دیر ہمارے پاس آ کے بیٹھتی تھیں اور تھوڑی دیر جو ہے وہ دوسری کمرے میں جاتی، وہاں سے ایک جیسے انسان کن اکھیوں سے کسی کو دیکھتا ہے، چھپ کے دیکھتا ہے، ایک کمرے کے دروازے کے کونے سے دیکھتی اور پھر واپس آ کے ہمارے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد ان سے پوچھا کہ اماں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھتی ہیں، پھر جاتی ہیں وہاں جا کے کمرے میں کچھ دیکھ کے پھر واپس آ جاتی ہیں، آیا آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اس اماں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے، میری بیٹی اس کمرے میں ہے، جوان بیٹی ہے، کافی عرصے سے اسے دماغ کا مرض لاحق ہے، لیکن ہم غریب لوگ ہیں، ہم کہیں اس کا علاج نہیں کروا سکتے، یہاں چھوٹی موٹی کلینکوں میں لے کے گئی ہوں لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے سنا ہے کہ دماغ کا ایک ہی ڈاکٹر پاکستان میں ہے اور وہ کراچی میں ہے اور اس کی بڑی بھاری فیس ہے، تو ہم تو غریب لوگ ہیں، نہ ہم کراچی جا سکتے ہیں، نہ ہم اس ڈاکٹر سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور اگر ملاقات ہو بھی جائے تو ہم اس کی فیس کیسے ادا کریں؟ لیکن میں اللہ سے کئی عرصے سے یہ دعا مانگتی ہوں رات کو اٹھ کے کہ یا اللہ کوئی ایسا انتظام فرما دے کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے میری بیٹی کا علاج ہو جائے، اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں جب میں نے بوڑھی اماں کی یہ باتیں سنی میرے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی، میں نے کہا یا اللہ تیری کیا قدرت ہے، تو اپنے بندوں کے لیے کیسے انتظامات فرما دیتا ہے، تو نے کیسے ہمارے اس راستے میں جہاز کو روکا، کیسے موسم خراب ہوا، ہم نیچے اترے تو اسی جگہ اترے جہاں اس بوڑھی اماں کا گھر تھا۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، آپ میری بات سن کے کن سوچوں میں گم ہو گئے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اماں قربان جائیے اللہ رب العالمین کی قدرت پہ، اللہ کی رحمت اور شفقت پہ، بندوں کی دعائیں قبول کرنے پہ، کہ آپ خوش ہو جائیے کہ جس دعا کو آپ کئی عرصے سے مانگ رہی تھیں وہ دعا اللہ نے قبول کر لی ہے۔ وہ ڈاکٹر پاکستان کا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، وہ میں ہی ڈاکٹر ہوں، اور اللہ رب العالمین نے مجھے گویا کہ آپ کے گھر میں بھیج دیا ہے، چلے میں اب کمرے میں چل کے آپ کی بیٹی کو دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بیٹی کا معائنہ کیا، اس کی ضروری امداد کی، علاج معالجہ شروع کیا، اور پھر صبح ہوئی تو فرمایا کہ میں اسلام آباد کے مریض کا علاج کر کے واپس آپ کے پاس تشریف لاؤں گا اور آپ کی بیٹی کا علاج کروں گا۔ چنانچہ واپس ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، دوبارہ اس کی بیٹی کا علاج کیا، اللہ رب العالمین نے اس کی بیٹی کو مکمل شفا عطا فرما دی۔ تو دیکھیں رب العالمین دعاؤں کی برکت سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جہاں بالکل ممکن بھی نہیں تھا کہ یہ بوڑھی اماں کراچی تو کیا اپنے گاؤں سے نہیں نکل سکتی تھی، رب العالمین نے اس کے گھر میں ہی نہیں بلکہ وہ بچی اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھی، ڈاکٹر کو اللہ نے اس کے بستر پہ پہنچا دیا۔ اس لیے جب انسان میں عرض یہ کر رہا تھا، انسان کی جب مانگنے کی عادت ہوتی ہے اللہ رب العالمین اسے بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ میں آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اس طریقے سے ایک نوجوان کا واقعہ ہے، یہ واقعہ القصص من الواقع ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہے۔ یہ عرب کا ایک نوجوان تھا، عرب کا یہ نوجوان تھا، اس کی ماں اس کی بڑی فکر کیا کرتی تھی، اس کے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے یہ نیک گھرانے کا شخص تھا، یہ اپنی ماں کی بڑی خدمت بھی کیا کرتا تھا، اور ہر ہفتے اپنی ماں کو حرم میں لے جاتا، بیت اللہ لے جاتا تھا، وہاں جا کے اپنی ماں کو طواف بھی کرواتا تھا، نمازیں بھی وہاں پڑھواتا تھا، ویسے بھی اپنی والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ نوجوان خود بھی بڑا نیک تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، ذکر کرنے والا، رب سے مانگنے والا تھا۔ اب اس کی جو سعودی عرب میں تعلیم تھی یہ مکمل ہوئی، یہ بڑا نیک انسان تھا لیکن ساتھ میں بڑا قابل طالب علم بھی تھا۔ اس نے سعودی عرب میں اپنی تمام جو اس کی یونیورسٹی تھی اس میں اس نے اول پوزیشن حاصل کی، تو محکمہ تعلیم نے اس کے لیے آگے ایک اسکالرشپ کے تحت ایک ویزا لگوایا بیرون ملک جا کے تعلیم حاصل کرنے کا۔ چنانچہ اس کا جو نمبر اور اس کے جو نام آیا وہ فرانس کا آیا کہ اس نے فرانس جا کے مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اب جب یہ تیاری کرنے لگا جانے کی، جس دن اس نے جانا تھا
اس رات اس کی والدہ نے اسے بٹھایا اور کہا کہ بیٹا تم غیر ملک جا رہے ہو، وہ کفار کا ملک ہے، میری ایک نصیحت تم یاد رکھنا کہ وہاں جا کے نماز نہ چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے نماز کی پابندی کرنا، اپنے اعمال کو نہ چھوڑنا۔ یہ شخص یہاں سے روانہ ہوا، یہ عرب کا نوجوان فرانس جب پہنچا، وہاں جس یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہونا تھا وہاں ہوا، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ایک انگریزوں کا، ایک کفار کا ایک نظام بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا ہے۔ اب وہاں بے پردگی اتنی ہے۔ عرب کا یہ نوجوان جب شروع میں گیا تو اس نے کوشش بڑی کی نظروں کو جھکانے کی، لیکن آخر کب تک نظروں کو جھکاتا؟ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ پھر اس نے نظروں کو اٹھا لیا۔ کچھ دن کے بعد اس نے لڑکیوں سے بات چیت کرنا شروع کی۔ عرب کا نوجوان تھا، وہ لڑکیاں ساری عیسائی تھیں، انہوں نے اس کے اوپر ڈورے ڈالنا شروع کیے۔ کبھی ایک آ کے اس کے پاس بیٹھتی، کبھی دوسری آ کے بیٹھتی، کبھی یہ ایک کینٹین پہ اس کو لے جاتی، کبھی دوسری دکان پہ لے جاتی۔ یہ عرب کا نوجوان جو غیرت لے کے آیا تھا، حیا اور شرم لے کے آیا تھا، آہستہ آہستہ وہ ساری حیا اور شرم اس کی ختم ہونے لگی۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ یہ خود لڑکیوں کے ساتھ جانے لگا، خود جا کے ان کے ساتھ بات چیت کرنے لگا۔ وہ عیسائی لڑکیاں اس کو اپنی طرف راغب کرتی رہیں، یہاں تک کہ ایک موقع وہ آیا کہ اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ اس نے اپنی والدہ سے بات چیت کرنا ختم کر دی، یا اپنی بہنوں کو فون کرنا بھی اس نے چھوڑ دیا۔ اس کی والدہ جب فون کرتی تو یہ کہتا میں بزی ہوں، لیکن یہ وہاں لڑکیوں سے بات چیت کرنے میں بزی ہوتا تھا، ان کے ساتھ محفلوں میں اور پارٹیوں میں اور کلبوں میں جانے میں بزی ہوتا تھا۔ ایک دن ان عیسائی لڑکیوں نے یہ فیصلہ کیا اور مشورہ کیا کہ اس کو اپنے گرجا گھر میں لے جاتے ہیں، اپنے عبادت خانے میں لے جاتے ہیں۔ یہ نوجوان تھا تو عرب کا، لیکن چونکہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی میں یہ تقریباً اعمال سارے ختم کر چکا تھا۔ نماز پڑھنا اس نے چھوڑ دی تھی، ذکر چھوڑ چکا تھا، مسجد جمعے کے لیے جانا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ تو جب ان بے بدعمالیوں کا اثر اس پہ آیا، ان عیسائی لڑکیوں نے اسے اپنی عبادت خانے میں آنے کی دعوت دی۔ یہ ان کے ساتھ وہاں چلا گیا، اور عیسائی لڑکیوں نے بتایا کہ ہمارا یہاں ایک پادری ہے جو کہ ایک کاغذ آپ کو دے گا، آپ اس پہ سائن کر دیں، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیا میں انسان نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ ہمارے پادری صاحب نے معاف فرما دیے ہیں، لہذا اب کسی قسم کا گناہ انسان کو نہیں ہوگا۔ اس شخص نے وہ ان سے لیا، اور اس کاغذ پہ آخر سائن کرنے کے لیے جب قلم کو اٹھایا، اسے اپنی والدہ کی وہ نصیحت تو یاد آئی، لیکن چونکہ بے حیائی، فحاشی کا ایسا گرد اس کے سر پہ چڑھ چکا تھا کہ اس نے وہ سائن کر دیا، اور گویا کہ اپنے عمل سے اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اب یہ تھا عرب کا نوجوان، کہاں حرم میں نماز پڑھنے والا، کہاں بیت اللہ میں طواف کرنے والا، لیکن بے حیائی، فحاشی اور یعنی میں اتنا آگے بڑھا کہ اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اس نے عیسائیت اختیار کی۔ پھر ایک لڑکی نے اس پادری سے اسے ایک زنجیر اٹھا کر کے دی جس میں سلیب بنی ہوئی تھی، جو کہ عیسائیوں کا مذہبی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی، پھانسی دی گئی تھی۔ وہ سلیب اس نے اس کو دی، اور وہ زنجیر کہا کہ اسے گلے میں پہن لو۔ یہ مسلمان عرب کا نوجوان جو آیا تو داڑھی پہ تھا، داڑھی بھی کٹوا دی۔ اس نے مسلمانوں کی شکل و صورت ختم کر کے عیسائیوں کی شکل و صورت اپنا لی، عیسائیوں کا لباس پہن لیا، اور وہ سلیب مکمل کر لی، اور سلیب اپنے گلے میں ڈال کے مکمل عیسائی بن گیا۔ یوں اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی چل رہا تھا۔ 7 سال کا عرصہ گزر گیا، 7 سال میں اس کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی۔ اب 7 سال کے بعد جب یہ اپنے علاقے واپس عرب جانے لگا تو یہ بڑا پریشان تھا کہ میں تو عیسائی ہو چکا ہوں، اب وہاں جا کے میں انہیں کیا بتاؤں گا کہ میں عیسائی ہوں، وہ جھگڑا شروع کر دیں گے۔ خیر یہ ایئرپورٹ سے آیا، اس کی والدہ اور بہن لینے کے لیے اسے گئیں۔ اب والدہ اور بہن اس سے بات چیت کرتی، یہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور یہ اپنی باتوں میں مگن ہیں۔ گھر کے اندر جب آیا تو گھر میں بیٹھتا نہیں تھا ان کے ساتھ، کبھی گاڑی ڈرائیو کر کے گاڑی نکالی اور چلا گیا، رات کو دیر سے گھر آیا، سو گیا۔ والدہ اس کو کہتی نماز پڑھو، یہ کہتا میرا دل نہیں کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بہن تھی، وہ اس کے کمرے میں کوئی چائے لے کر کے آئی، تو اس نے دیکھا کہ اس کے گریبان کا بٹن کھولا ہوا تھا۔ اس نے بھائی کے گلے میں وہ سلیب لٹکی ہوئی دیکھ لی، وہیں اس نے چیخ ماری، والدہ کے پاس گئی اور کہا کہ ہمارے بھائی نے تو عیسائیوں کا مذہبی نشان سلیب اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ والدہ بھی آئی، اس نے والدہ کو برا بلا کہا، بہن کو برا بلا کہا۔ آخر والدہ اس کو بڑی سمجھاتی رہیں، لیکن یہ نہیں مانتا تھا۔ اس نے ظاہر کر دیا کہ میں نے عیسائیت کو قبول کر لیا ہے، میں مسلمان نہیں ہوں۔ یہ والدہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس کی والدہ نے ایک دن اس سے کہا بیٹا میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہا ہاں بولو کیا خواہش ہے؟ فرمایا مجھے بیت اللہ لے چلو۔ اس نے کہا میں بیت اللہ لے چلتا ہوں، لیکن آپ کو میں اندر نہیں جاؤں گا، آپ چلی جانا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے تم نہ جانا، مجھے لے چلو بیت اللہ۔ یہ اپنی ماں کو حرم لے کے چلا گیا۔ اس کی ماں اندر داخل ہوئی، طواف کرنے لگی،
رب سے رو رو کے اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے دعا مانگنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ بیٹا یہاں اس نے ہیڈ فون اپنے گلے میں کانوں میں لگایا اور گانے سننے لگا۔ وہاں سے جب حرم کی صدائیں اور حرم کے لاؤڈ سپیکروں سے، مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں، اسے وہ اپنا سابقہ زور یاد آ گیا۔ اللہ نے اذان میں ویسے بڑا اثر رکھا ہے، لیکن جب یہ بیت اللہ سے اذان ہو، پھر بیت اللہ کے میناروں سے، مسجد حرام کے میناروں سے اذان کی آواز آئے، اس کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے دل پہ۔ اس شخص نے فوراً اپنا ہیڈ فون کانوں سے نکالا، وہ اذان سننے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اسے وہ 7 سال پرانا دور یاد آ رہا تھا کہ جب میں بیت اللہ میں خود بھی آیا کرتا تھا، اذان سنا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، رب کے سامنے سجدہ کیا کرتا تھا۔ آج دنیا کی مالی دولت اور دنیا کے مادیت نے، عورتوں نے مجھے دین سے اتنا دور کر دیا کہ میں نے اپنے اسلام کی دولت کو ہی کھو دیا ہے۔ ادھر یہ والدہ اس کی یہ دعائیں کر کے، اللہ سے مانگ کے، اس کے ایمان کی دعائیں کر کے باہر آ رہی تھی، ادھر اس نے اپنا موبائل توڑ کے نیچے پھینک دیا، وہ گلے سے سلیب اتار کر کے اس نے نیچے پھینک دی، اور یہ وہاں سے حرم چلا گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدہ کیا، رب العالمین کے سامنے نماز میں رو رہا ہے۔ ساتھ جو شخص موجود تھا اس نے کہا بھائی اتنا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو چکا ہے۔ کہا بھائی جتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ معاف فرما دیتا ہے، تم اللہ سے معافی مانگو۔ اس کی ماں وہاں ڈھونڈتی رہی، موجود نہیں تھا، ماں گاڑی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ یہ بیٹا اس کا کچھ دیر کے بعد گاڑی میں جب آیا، گاڑی کے قریب پہنچا تو ماں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہیں، رو رو کے برا حال ہے۔ فرمایا بیٹا یہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے اپنی ساری غلطی کا احساس جو ہو چکا تھا والدہ کے سامنے اظہار کیا، اللہ کے سامنے دعا بھی مانگی، توبہ بھی کی، والدہ سے بھی معافی مانگی، اور فرمایا کہ ماں میں آج کے بعد کبھی بھی بددینی اختیار نہیں کروں گا۔ اس کی والدہ نے اس موقع پہ جو جملہ کہا، میں نے آپ کو سنانے کے لیے یہ جملہ، یہ آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ اس ماں نے کہا بیٹا آج مجھے بیت اللہ آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج جو میں صرف بیت اللہ آئی ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں دل میں ارادہ کر کے آئی تھی کہ یا اللہ میں بیت اللہ میں غلاف کعبہ کو پکڑ کے، آپ کے بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کے، آپ کے رحمتوں کے سائے میں کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کی ہدایت کی دعا مانگوں گی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت عطا فرمانا، محروم نہ فرمانا۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان دعاؤں کو قبول کیا، اس کے بیٹے کو ہدایت بھی ملی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کی عادت ہونی چاہیے، اللہ ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے آپ سے مانگنے والا بنائے، اور دنیا کے در سے ہٹا کے، دنیا والوں کے دروں سے ہٹا کے اپنے در کا محتاج بنا دے۔ جو کچھ کہا سنا رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔